بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، اپنے کیوٹکس لگے ناخنوں سے خود کو نوچ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے انہی ناخنوں سے اپنا گلا کاٹ ڈالے، مگر وہ بے بس تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی روئے جا رہی تھی۔ دیوار میں مسلسل سر مارنے سے دیوار پر خون کی لکیر سی بن گئی تھی۔ کتنے عرصے سے وہ اس وقت کا انتظار کر رہی تھی، مگر کیا حاصل ہوا؟ وہ وقت آیا بھی تو کس صورت میں؟ پچھلے 5 سال سے مانگی گئی سب دعائیں، سب التجائیں رد کر دی گئیں۔ وہ روتے روتے فرش پر اوندھے منہ گر گئی۔ روتے بلکتے وہ ایک بار پھر اپنی قسمت سے نوحہ نہ تھی جس امید کے سہارے وہ اب تک زندہ رہی۔ وہ مٹ چکی تھی، اس کا ماتم کرنا تو بنتا تھا۔ باہر سے آتی آوازوں سے اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ تنگ آ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ ایک تو اس گھر میں کوئی سکون سے سونے بھی نہیں دیتا۔ وہ تلملائی اور سلیپر پہن کر باہر آ گئی۔ صحن میں تخت پر بیٹھی ساس نے اسے دیکھتے ہی طنز کیا، ہو گئی صبح شہزادی صاحبہ کی۔ وہ چپ چاپ کچن میں گھس گئی، مگر اس سرسری سی نظر میں اسے ساس کے کانوں میں چنبیلی کی کلیاں اور ہاتھوں میں گجرے نظر آ گئے تھے۔ اس عمر میں بھی اس بڈھے کے رنگین مزاجی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اس نے کلس کر سوچا۔ کچن میں دیورانی دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی بنا رہی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتی چائے کا پانی چڑھانے لگی۔ بھائی ہم کون سا کہتے ہیں کہ صبح سویرے منہ اندھیرے اٹھ کر ہمیں توپوں کی سلامی پیش کرو؟ کم از کم اٹھ کر اپنے رب کا شکر ہی ادا کر لو کہ جس نے اتنی نعمتیں دی، فقیر سے بیٹھے بٹھائے غنی کر دیا، مگر یہ ساری رات بس کان میں موبائل لگائے ہوتے ہیں اور صبح دن چڑھے تک سونا ہوتا ہے۔ ساس صاحبہ کی ہمیشہ کی باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ اس نے دیورانی کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے سبزی بنانے میں مصروف تھی۔ ہاں، اس سے کیا اثر؟ باتیں تو بس مجھے ہی سنائی جا رہی ہیں۔ یہ محترمہ تو چہیتی بہو ہے، میں تو جیسے زخرید غلام ہوں۔ جہیز دے کر تو جیسے خرید کیا ہے مجھے، کچھ بھی سنا لو، کچھ بھی کروا لو۔ اور ایک اللہ میاں کی گائے جیسا شوہر پلے باندھ دیا ہے جو رہتا بھی سمندر پار ہے۔ میں یہاں بیٹھی ہوں ان کی چاکریوں کے لیے۔ وہ تلخی سے سوچتی چلی گئی۔ اس کے سسرالی اس کے دور پار کے رشتہ دار تھے۔ 2 ہی بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا جعفر 25 سال کی عمر میں گھر کے حالات سنوارنے سعودیہ چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد شادی کی غرض سے آیا اور پھر جلد ہی واپس چلا گیا۔ 2 سال بعد اس کی بیوی جانے کون سی بیماری سے وفات پا گئی تو پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اب چھوٹے کا بیاہ کرتے ماں باپ کو پھر سے 40 سالہ جعفر کی شادی کا خیال آیا، مگر اس عمر میں اس کے جوڑ کا کوئی رشتہ کہاں ملتا، سو انہیں اپنے دور پار کے ان غریب رشتہ داروں کا خیال آیا۔ یہ رشتہ ان کے گھر آیا تو مارے حیرت اور خوشی کے اس کے ماں باپ کے تو منہ ہی کھل گئے تھے۔ کیا ہوا؟ جو لڑکا 20-22 سال بڑا تھا زویا سے، اچھے کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتا تھا، اور سب سے بڑی بات جہیز بھی وہ لوگ خود ہی دے رہے تھے۔ بس پھر کیا، آنن فانن رشتہ طے کر دیا گیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ زویا تو بچپن سے ہی اپنے چچا زاد ارشد کے ساتھ منسوب ہے۔ مگر زویا کو بھی کہاں اس رشتے پہ اعتراض تھا۔ پوری ہوتی بہت سی آسودہ خواہشات اور خوابوں نے کچی عمر کی محبت کو دھندلا دیا تھا، اور شادی والے دن جب اس کا جہیز دکھایا گیا تو سب کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ گئیں۔ خود اسے بھی تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ انتہائی قیمتی سامان صرف وہ استعمال کرے گی۔ شادی کے بعد تو اس کے پاؤں مارے خوشی کے زمین پہ ٹکتے ہی نہ تھے۔ جعفر جیسا پیار کرنے والا شوہر کسی اور کو ملا ہی کب تھا؟ عمر کے فرق کے جو خدشات اسے لاحق تھے سب ہوا ہو گئے۔ وہ جعفر کے سنگ محبتوں کے ہنڈیلے میں جھولتی، اپنی قسمت پر اتراتی، مگر یہ 2 ماہ کا وقت پر لگا کر اڑ گیا اور جعفر سعودیہ واپس چلا گیا۔ اور پھر اس رات اس کے دکھوں کی ابتدا ہو گئی۔ ساری رات منہ تکیے میں دیے آنسو بہاتی رہی۔ دیور دیورانی کے کمرے سے ان کے ہنسنے کی آوازیں آتی تو کرتی رہتی، اور صبح صبح جب ساس سسر کو مارننگ واک سے واپسی پر ہاتھوں میں ہاتھ دیے آتے دیکھتی تو تن بدن میں آگ لگ جاتی، اور پھر ساس کے کانوں میں کلیاں اور ہاتھوں میں گجرے تو جلتی پہ تیل کا ہی کام کرتے۔ 1-2 بار دبے دبے لہجے میں اس نے ساس کو اس عمر میں ان چونچنوں سے منع بھی کرنا چاہا، مگر وہ آگے سے شرما کر بولی، لو بھلا میں کیوں نہ پہنوں؟ جب میرا شوہر مجھے اتنے پیار سے چن کر دیتا ہے، کیا ایسے ہی پھینک دوں؟ اور وہ جل بھن جاتی۔ میں تو انسان ہی نہیں ہوں، میرا تو دل ہی نہیں ہے، میرے اندر تو یہ جذبات مر چکے ہیں۔ وہ کرتی اور کرتی ہی رہتی۔ سوچتی اب میں اس قیمتی جہیز کو بیٹھ کر چاٹوں؟ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی خود کو تکتی رہتی۔ کس کے لیے سجے سنورے سارے گھر میں بولائی بولائی پھرتی۔ رات کو وہ فون پر جعفر سے بہت جھگڑتی۔
وہ بھی روز روز کے جھگڑے سے تنگ آ جاتا۔ وہ چاہتی جعفر اس سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرے، مگر جعفر تھکاوٹ سے جلد سو جاتا۔ وہ ضد کر کے اسے جگائے رکھتی تو کچھ دیر کے بعد اس کے فون میں سے خراٹوں کی آواز گونج رہی ہوتی۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ سب تہس نہس کر دے، مگر کیا کرتی، اپنے تئیں وہ ایک جہنم چن چکی تھی۔ اپنا آپ اب مظلوم لگنے لگ گیا۔ رفتہ رفتہ اس کے اندر کی تلخی باہر آنے لگی۔ اندر کا موسم اچھا نہ ہو تو انسان باہر کے موسم کو بھی بدرنگ بنا ہی دیتا ہے۔ اس کے لہجے کی کڑواہٹ ساس دیورانی کو چکھنی پڑتی۔ اب واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ وہ رات کو چیخ چیخ کر جعفر سے کہتی۔ ارے میں واپس آ گیا تو کھائیں گے کہاں سے؟ کوئی نوکری کر لینا، خالد بھائی بھی تو کرتے ہیں، وہ حل پیش کرتی۔ وہ پڑھا لکھا ہے اور مجھے تو سوائے مزدوری کے کچھ نہیں ملنا۔ مجھے نہیں پتا، اب آ جائیں، میں روکھی سوکھی بھی کھا لوں گی۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ محبوب سامنے ہو تو روکھی سوکھی بھی منو سلوا لگنے لگتی ہے، اور جب یہی ارادے اس کی ساس سن لیتی تو کھری کھری سننے کو ملتی۔ یہ سب کہنے کی ہی باتیں ہیں، جب روکھی سوکھی کھانے کو ملی نا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ارے شکر نہیں کرتی کہ اچھا کھانے پینے پہننے اوڑھنے کو مل رہا ہے؟ اتنا ہی شوق تھا روکھی سوکھی کا تو بیٹھی رہتی اماں بابا کے پاس۔ پھر سوچتی کہ ساس بھی کون سا غلط کہتی ہیں، اگر اتنا ہی آسان ہوتا روکھی سوکھی کھانا تو وہ اپنے سے دگنی عمر کے مرد سے شادی کیوں کرتی؟ روکھی سوکھی پر گزارا کرنا ہوتا تو ارشد میں کیا برائی تھی، اور ارشد کے گھر کہاں میسر ایسا عیش و آرام؟ بس پھر ایک ہی حل نظر آتا کہ جعفر اسے وہاں بلا لے، مگر یہ کون سا آسان کام تھا؟ وقول جعفر کے سال 2 سال تو اسے بلانے میں ہی لگ جائیں گے، اور ویسے بھی چند سال کی اس کی نوکری رہ گئی ہے، پھر وہ خود ہی ہمیشہ کے لیے آ جائے گا اور اپنا کاروبار شروع کر لے گا۔ مگر سویا میں اتنا صبر کہاں تھا؟ وہ تو چاہتی تھی کہ ابھی جعفر اس کے پاس بیٹھا ہو، وہ بھی طرح طرح کے کھانے اس کے لیے بنائے، اس کے لیے سجے سمرے جیسے دیورانی کرتی ہے، اور پھر جعفر اس کی تعریف کرے جیسے دیور کرتا ہے، مگر وہ بس سوچ کے ہی رہ جاتی۔ ایسی ہی بے رنگ راتوں میں سے وہ بھی ایک ایسی رات تھی جب اس کے موبائل پر کسی انجان نمبر سے کال آئی۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ میں نہیں اٹھاتی، کسی اپنے کا ہی نہ ہو، اٹھا لیتی ہوں۔ کوئی رانگ نمبر بھی ہوا تو میں کون سا ڈرتی ہوں کسی سے، شادی شدہ عورت ہوں۔ اور اس نے کال اٹھا لی۔ بس یہی اس کی پہلی اور سب سے بڑی غلطی تھی۔ شکر ہے کہ یہ میٹھی آواز سننے کو ملی، اس کے ہیلو کے جواب میں کہا گیا۔ کون؟ اس نے اچھمبے سے پوچھا۔ ارشد۔ جواب سن کے وہ دہل کر رہ گئی۔ ارے تم تو ایسی گئیں کہ مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ میں کس حال میں ہوں۔ تو میں کیوں دیکھتی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اب میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں؟ شادی شدہ؟ ایسے شادی شدہ ہونے سے بہتر تھا کہ تم ساری عمر اپنے ماں باپ کے گھر پر ہی پڑی رہتی۔ اس نے تو جیسے زویا کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے چپ چاپ کال کاٹ دی۔ اگلی رات پھر اس کی کال آئی۔ کیوں کرتے ہو مجھے فون؟ کیوں نہ کروں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ تم خوش نہیں ہو۔ میں خوش ہوں۔ اس سونے کے پنجرے میں قید ہوگی تم خوش، مگر تمہاری خوبصورت آنکھوں کی اداسی میں یہاں سے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ وہ خاموش رہ گئی۔ شوہر سے دور عورت جتنی بھی خوش ہو، کہیں نہ کہیں اداسی ٹیرا ڈالے رکھتی ہے۔ یہ بات ساری دنیا جانتی ہے، مگر وہ جھلی اسے اس کی محبت خیال کر بیٹھی، اور پھر یہ معمول بنتا گیا۔ ہفتوں گزر گئے۔ ہر رات ارشد کا فون آتا اور وہ دیر تک اس سے باتیں کر کے اپنے من کی پیاس بجھاتی۔ ارشد اسے سراہتا تو اس کے دل کی بنجر زمین میں کن من برسات ہونے لگتی۔ وہ تعریف جو جعفر کے منہ سے سننی چاہیے تھی، ارشد کے منہ سے سن کر پھولے نہ سماتی۔ عورت کی یہی سب سے بڑی کمزوری ہے، ہر دم کوئی اس کی تعریف میں رتب الرسان رہے، محبت کے بول بولتا رہے۔ کبھی جب ضمیر کوڑے برسانے لگتا تو سارا الزام جعفر پر ڈال کر خود برذمہ ہو جاتی۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو میں یہ چور راستہ اختیار ہی کیوں کرتی؟ اب میں کب تک یہ بنباس کاٹوں؟ اور صرف بات ہی تو کرتی ہوں، وہ تو میں شادی سے پہلے بھی کرتی تھی۔ بس اسی سوچ سے وہ مات کھا گئی۔ وہ کوئی شادی سے پہلے کی کھلنڈری لڑکی تو نہ تھی جو معاملات کی نزاکت کو نہ سمجھ پاتی۔ اسے اپنے تمام تر خیالات، تمام تر جذبات صرف اپنے شوہر سے منسوب رکھنے چاہیے تھے، مگر اسے اپنی سب خواہشات ایک ہی وقت میں پوری چاہیے تھیں۔ دولت تو چاہیے تھی ہی، مگر محبت بھی ساتھ ہی چاہیے تھی۔ وہ بے صبری ہونے کے ساتھ ساتھ ناشکری تھی۔ یہ بات کیسے سمجھتی؟ نہیں ارشد، میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور ایسے لگا جیسے کمرے کی ہر چیز اس پہ ہنسنے لگی ہو، اور جو یہ سوچ کر دھڑلے سے باتیں کرتی تھی کہ یہ کزن ہے، برائی ہی کیا ہے،
سب سے پہلے آئینہ چلایا۔ پہلے بھی تو کرتی تھی، گلدان میں لگے پھولوں نے بھی کہکہا لگایا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ واقعی اگر یہی سچ ہوتا تو پھر اب ملنے میں کیا قباحت تھی؟ مگر انسان کو اپنے ہر غلط عمل کے لیے کوئی توجیہ، کوئی وضاحت، کوئی تعویل چاہیے ہوتی ہے، جو دنیا کو چاہے نہ کر سکے مگر اس کے اندر کے جھوٹے انسان کو مطمئن ضمیر کو خاموش کرتے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید شرمندہ ہوتی، موبائل میں سے ارشد کی آواز ابھری۔ ارے ملنے میں حرج ہی کیا ہے زویا، مان جاؤ نا، اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمیں بات کرتے ہوئے، کیا میں نے کبھی تمہیں کوئی غلط بات کہی؟ کبھی نہیں نا؟ تو اب ایک بار ملنے سے کیا ہو جائے گا؟ میں صرف ایک بار تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، کب سے تمہاری صورت نہیں دیکھی، بس ایک بار آ جاؤ، میں پھر دوبارہ نہیں کہوں گا۔ نہیں، جب میں ایک بار آ جاؤں گی تو تم دوسری بار بھی ضرور کہو گے۔ وہ بھی جانتی تھی کہ جب ایک بار غلطی کرنے کی ہمت کر ہی لی جائے تو اسے دہرانا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوتا۔ میں تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں زویا، میں دوبارہ نہیں کہوں گا، تم کہو گی تو ہمیشہ کے لیے تم سے دور ہو جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں چھپی تڑپ دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، مگر صرف کچھ دیر کے لیے، اور صرف اچھے دوستوں کی طرح۔ اندر کے ضمیر نے محتاط لہجے میں باور کروایا کہ بے وقت عورت، بھلا کون سے اچھے دوست چھپ کر تنہائی میں ملتے ہیں۔ اماں میں ذرا بیوٹی پارلر تک جا رہی ہوں، اس نے اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا ضرورت آن پڑی بیوٹی پارلر جانے کی؟ ساس کی نظر میں سجنا سمرنا تو صرف شوہر کے سامنے ہی ہونا چاہیے۔ نہیں، مجھے تو پاگل خانے جانے کی ضرورت ہے، بھلا مجھ جیسی عورت کا کیا کام بیوٹی پارلر؟ وہ تپی۔ ارے جاؤ، تمہارے تو منہ لگنا ہی فضول ہے۔ ساس بھی بیزار ہوئی۔ بھابھی ذرا رکیے گا، سمینہ آ لے تو میں اسے کپڑے دھونے کے لیے نکال کر دے دوں، پھر ساتھ ہی چلتے ہیں۔ خالد کہہ رہے تھے کہ بالوں کا کوئی اچھا سا سٹائل بنوا لوں۔ وہ شرمائی تو اسے مزید آگ لگی۔ تم تو جانے کتنی دیر لگاؤ گی؟ میں نے ٹائم لیا ہوا ہے، میں تو جا رہی ہوں۔ وہ چادر اوڑھتی باہر نکل گئی اور کچھ دیر میں ایک 3rd کلاس ریستوران میں بنے چھوٹے سے کیبن میں ارشد کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ اسے حال دل سنا رہا تھا جب باہر سے کچھ آوازیں آئیں۔ ارے یہ شور کیسا ہے؟ میں پتہ کرتا ہوں۔ ارشد باہر نکل گیا اور فوراً واپس آ گیا۔ جلدی اٹھو زویا، پولیس کا چھاپا پڑا ہے۔ چھاپا؟ مگر کیوں؟ ارے بعد میں وجہ پوچھنا، یہاں ایسی جگہوں پر چھاپے پڑتے رہتے ہیں۔ وہ اسے لے کر باہر نکل آیا اور پھر جانے کہاں لے آیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس بات کا رونا روئے، اپنی کم عقلی کا یا قسمت کی ستم ظریفی کا۔ ارشد اسے بیچ چکا تھا۔ وہ جو ٹھکرائے جانے کے بعد سے بدلے کی آگ میں جل رہا تھا، آج اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ 5 سال سے وہ مسلسل ایک جہنم میں تھی۔ جس نے اسے ارشد کے ہاتھوں خریدا تھا، اس نے اسے آگے بیچ دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنی دفعہ بیچی گئی، کتنی دفعہ خریدی گئی۔ یاد تھی تو بس اپنے ناشکرے پن کی عادت، جو نعمتیں اسے میسر ہوئی تھیں، انہیں اب شمار کرتی تھی۔ کاش اس شمار میں تھوڑا شکر، تھوڑا صبر بھی ہوتا، مگر اس کاش کا پورا ہو جانا بھی ایک کاش ہی تو ہوتا ہے۔ ان تکلیفوں اور اذیت سے بھرے شب و روز میں وہ ہر پل یہی دعا کرتی کہ کہیں سے اس کے گھر والوں کو اس کا پتہ چل جائے اور وہ اسے اس جہنم سے نکال کر لے جائیں۔ اسے کیا خبر کہ اس کے پیچھے گھر والوں پہ کیا گزری۔ اس کی ماں چارپائی سے جا لگی اور باپ کا رواں رواں انتظار بن گیا کہ کہیں سے اس کی لاڈلی بیٹی کی خبر آئے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ یوں ہی بکتے بکاتے، محفلیں کرتے کراتے وہ اسی ارشد کے بیٹے کے عقیقے کی محفل پہ جا پہنچی۔ مارے صدمے کہ وہ تو پتھر بنی بیٹھی تھی۔ خاندان والے لان تان کرتے منہ چھپا رہے تھے۔ باپ کو خبر ہوئی تو وہ دنیا کے تانوں کو نظر انداز کرتا دوڑتا چلا آیا اور اس کے مالک کے پیروں میں آن گرا کہ اسے اس کی بیٹی واپس بخش دی جائے۔ مالک یہ کہتے ہوئے کہ 4 لاکھ لے آؤ اور لڑکی لے جاؤ۔ سویا کو لے کر واپس آ گیا۔ باپ اس کے سسرال جا پہنچا۔ وہ بولے 5 سال ہو گئے سے اغوا ہوئے، اتنا عرصہ جانے کہاں رہی اور جس حالت میں ملی ہے اب وہ کسی شریف گھر میں بہو بیٹی بن کر رہنے کے لائق ہے؟ پڑی رہنے تو جہاں پڑی ہے۔ باپ چپ چاپ لوٹ آیا۔ سارے خاندان نے اسے واپس لانے سے انکار کر دیا اور باپ بیچارہ پھر سے آنکھوں میں درد اور بے بسی لیے چپ کر کے بیٹھ گیا۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ صبح جب اس کا کمرہ کھولا گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی، مگر جاتے ہوئے وہ اپنے خون سے ناشکری لکھ گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.